نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت محترم اور مکرم حاضرات و ناظرات اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام اس شہر اعتکاف میں ہماری بہنوں کے لیے اس خوبصورت سجائی گئی ویمن اعتکاف گاہ میں تشریف فرما طول و عرض سے پاکستان کے مختلف صوبوں سے، اضلاع سے، تحصیلات سے تشریف لانے والی عظیم مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ساتھ ساتھ اس اعتکاف گاہ کی وہ رونق جو ہماری ننھی ننھی بیٹیاں اور وہ معصوم بچے جو ایگرز کے تحت اس اعتکاف گاہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھے. اللہ رب العزت آپ کا اس سال بھی شہر اعتکاف کی زینت بننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، اس کی قربت کی خاطر دنیا کو 10 دنوں کے لیے چھوڑ کے آنا اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں سے، آئلی زندگی میں سے، معاشرتی مصروفیات میں سے، ازدواجی زندگی میں سے اپنے گھر بار کو 10 دن کے لیے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں اور ان کی رضا جوئی میں یہاں آ کر جم کے بیٹھنا اور ان ننھے ننھے بچوں کو یہاں لانا جو یقیناً معصوم ہیں اور جو ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری وہ تمام ٹیمیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے لے کر اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مختلف کیمپس جو لگائے گئے ہیں اور مختلف ٹیمیں جو بنائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ان کے اہتمام میں ان کی خدمت کرنے والوں کی خدمتیں قبول فرمائے اور اتنا اجر وافر عطا فرمائے کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، اور وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے، اپنی عنایات کے، اپنے لطف اور کرم کے سارے دروازے آپ پر کھولے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی جس انداز سے آپ کی، ہماری پوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور منہاج القرآن کے اس خاندان کی، اس قبیلے کی، اس قوم کی، آپ کی، ہم سب کی جو تربیت فرما رہے ہیں، جس انداز سے وہ عرق ریزی کے ساتھ ہمیں اس نہج، اس جہت، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں، محسنین میں ہمارا شمار ہو جائے، مخلصین میں ہمارا شمار ہو جائے، مؤمنین میں ہمارا شمار ہو جائے اور مؤمنات میں ہمارا شمار ہو جائے. اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اور اخلاص اور صاف نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور یہاں کی ساری برکات آپ کو اتنی عطا ہوں کہ دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں اور آخرت کے لیے بھی اللہ کی خوشنودی کے سارے دروازے اللہ کھول دے.
اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مستفی معاشرے کے قیام میں ایک اچھا گھرانہ کیا ہوتا ہے۔ مستفی معاشرہ اور اس کا قیام ایک بہت بڑی اصطلاح ہے اور اس کے کئی تقاضے ہیں۔ شاید ہم اس تقاضوں کو اس مختصر سے وقت میں پورا نہ کر سکیں، مگر ہم اس کا ایک گوشہ اللہ کی توفیق سے لیتے ہیں، اور جتنا وقت بھی بتوفیق اللہ تعالی میسر آئے گا ہم اس گوشے کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی نے ہمیں ٹارگٹ دیا، آپ کو ٹارگٹ دیا کہ مراکز علم کا قیام کیا جائے، اسے معرض وجود میں لایا جائے، اس کا جال پھیلایا جائے، اور یقیناً آپ مراکز علم کا نصاب بھی پڑھ رہی ہوں گی، جس کے قیام کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے آپ کو ٹارگٹ دیا، جس کے مطابق اس کا نصاب عبوری طور پر بنایا گیا اور وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں مزید پڑھایا جائے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستفی معاشرے کے لیے صرف اور صرف ایک نصاب کافی ہے؟ کیا مستفی معاشرے کے قیام کے لیے جس معاشرے کی خد و خال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست مدینہ کے سائے تلے جو معاشرہ عطا کیا تھا، اس کی شکل میں امت کو عطا کر دی؟ جو صحابیات، جو اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیاں اور ذوات مقدسہ جس پر عمل پیرا رہیں، جسے آپ اپنی آئلی ازدواجی گھریلو زندگی کا حصہ بناتی رہیں، کیا اسے سمجھے بغیر مستفی معاشرہ بن سکتا ہے؟ کیا اس کی خد و خال کو سمجھے بغیر وہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اس کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے 6 میم مثالی پروجیکٹس بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ فرمایا تھا کہ اس میم کا پہلا حصہ ہے کہ مستفی معاشرہ اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آ سکتا، قیام پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی گھرانہ نہ ہو جسے مسکن کہتے، اور جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی ماں نہ ہو، جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی معلم، ایک باپ نہ ہو، جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی مدرسہ نہ ہو، ایک مکتب نہ ہو، جب تک اس معاشرے کا تعلق اس معاشرے میں قائم مسجد یعنی اللہ کے گھر کے ساتھ نہ ہو، تو اس کا آغاز بیسیکلی اس گھرانے سے ہوتا ہے جسے میم سے مسکن کہا ہے۔ جب ہم مثالی مسکن اور گھرانے کی بات کرتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ ہے جو سورہ الاحزاب کی ہے، جو میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر ان 2 مقامات کو جوڑ لیں تو وہ سیلینٹ فیچرز اور وہ کوالیفیکیشن ہمیں مل جاتی ہے کہ ایک مثالی ماں، ایک مثالی باپ، ایک مثالی کردار اللہ رب العزت کی عطا کردہ تعلیمات اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے ان اوصاف کے مطابق کیسے بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
فرمایا کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، فرمایا ان کی پہلی خوبی یہ ہے، ان کی پہلی پہچان یہ ہے، ان کا پہلا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے معاون اور معاونہ ہوتی ہیں، اور مثالی معاشرے کی مثالی مائیں وہ ہو سکتی ہیں کہ جس معاشرے میں رہ رہی ہوں وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتی ہیں، جس کے لیے فرمایا رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے لیے بچھے ہوئے نظر آتی ہیں اور آتے ہیں، وہ صاحب اخلاق ہوتے ہیں اور ہوتی ہیں، وہ صاحب احوال ہوتی ہیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، ان کے احوال بھی اچھے ہوں، ان کے اقوال بھی اچھے ہوں، ان کا مزاج بھی ایک دوسرے کے اس کو جوڑنے والا ہو۔ اگر جوڑنے والے ہوں گے تو سمجھ لیں مثالی معاشرے کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ تو عمومی خوبی ہو گئی، تو فرمایا ان کی پھر کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پہچان تو ان کی یہ ہو گئی کہ مؤمنین اور مؤمنات وہ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ پھر ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں آگے ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ذکر فرما دیا۔ فرمایا سب سے پہلی ان کی خوبی یہ ہونی چاہیے یأمرون بالمعروف، کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن تھام کر میدان کار میں اتر رہی ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ اچھی باتوں کا حکم دے رہی ہوں اور بری باتوں سے روکنے والی ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر معاشرے میں اچھائی ہو رہی ہو تو اس کی تلقین کریں، اس کی ترغیب دیں، اور اگر برائی ہو رہی ہو تو جرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اچھی اچھی عبرت حاصل کرنے والی باتوں کے ساتھ معاشرے کی کردار سازی کا کام کر رہی ہے۔ اگر گھر میں محصور ہو کر بیٹھ گئے تو مثالی معاشرہ کیسے پیدا ہوگا؟ پھر فرمایا دوسری خوبی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ ہر حال میں نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے نہیں۔ مؤمنین اور مؤمنات کی دوسری مثال یہ ہے کہ نماز ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، نماز ان کے چہرے کا نور ہوتا ہے، وضو اور طہارت ان کا لباس ہوتا ہے، اور سجدہ ان کے چہروں کا میک اپ ہوتا ہے، اور رکوع اور سجود ان کے چہروں کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور عبادت، ریاضت، گریہ و زاری، تقوی و طہارت ان کا لباس بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہر حال میں وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے مال کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اعمال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے جس کو علم دیا اس کی بھی زکوٰۃ ہے، جس کو مال دیا اس کی بھی زکوٰۃ ہے، جس کو عبادت دی، ریاضت دی، اگر وہ کسی گناہگار کے لیے دعا کر دے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر کسی کو مال دیا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دے، کسی بھوکے کو کھلا دے، کسی پیاسے کو پلا دے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے تو یہ اس کی زکوٰۃ اور صدقہ۔ اگر اللہ نے اسے طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، جرت دی ہے، تو پھر انسانیت کی خدمت اور فلاح کے لیے گھر سے نکل آئے، یہ اس کی زکوٰۃ اور صدقہ۔ اب آپ لوگ اپنے آپ کو سنوارنے آئے ہیں اور اپنا کردار سنوارنے آئے ہیں، جو آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں،
اور جو اپنے آپ کو بدل رہے ہیں آپ بھی اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اب آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر حال میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندے اور بندیاں بن کے رہتے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کا دامن تھامے رکھتے ہیں، کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے، کبھی بھی گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، ہر حال میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے منہ نہ پھیر لے۔ وہ اس حال میں زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنی محبت اور کرم کا رخ مجھ سے نہ پھیر لے۔ یہ مومنین اور مومنات کی پہچان ہے۔ پھر فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہی ہیں پھر جن پر اللہ اپنا رحم فرماتا ہے۔ اور ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا ان کی مزید پہچان کیا ہے؟ پھر سورۃ احزاب میں فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا پھر مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب یہ ہے کہ فلاح کون پائے گا؟ اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمتوں کا حقدار کون ٹھہرے گا؟ اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا کون؟ اللہ رب العزت کے انعام، اس کی محبت، اس کا کرم، اس کا لطف، اس کی رحمت، اس کی جنت اور جنت میں بنائے ہوئے ٹھکانوں کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا کون ہوگا؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ کون ہوگا؟ آگے مومنین، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اللہ کی محبت کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ پھر فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ پھر فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ہی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر اور کون اچھا لگتا ہے؟ والخاشعین والخاشعات، مثلاً عاجزی کے ساتھ جھکنے والے مرد اور عاجزی سے جھکنے والی عورتیں اسے پسند ہیں۔ پھر اور کون پسند ہیں؟ فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور ہر حال میں خدا کے حضور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں اسے پسند ہیں۔ پھر اور کون ہے؟ فرمایا والصائمین والصائمات، ہر حال میں خدا کے حضور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں پسند ہیں۔ پھر اور کون پسند ہیں؟ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور بچیاں پسند ہیں۔ پھر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، پھر اینڈ پہ فرمایا اور کثرت کے ساتھ ہر حال میں خدا کا ذکر اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے والے پسند ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا اہتمام اور اتنا کر رکھا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ جب ہم ان خوبیوں کو دیکھنے کے بعد اب گھرانوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی تو کہے گا نا کہ بھئی رول ماڈل بھی تو بتائیں، کہ بھئی یہ خوبیاں رکھنے والا کوئی رول ماڈل بھی تو بتائیں کہ جس کی حیات کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں وہ اسوہ بن جائیں، ہمارا قدوہ بن جائیں، ہمارا پیشوا بن جائیں، ہمارا مقتدا بن جائیں، ہمارا امام بن جائیں۔ کس کی ہستی ایسی ہے جن کو رول ماڈل بنائیں؟ جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ہی نہیں جو ان تمام خوبیوں کا حامل۔ اگر کوئی مثالی مسکن اور گھر بھی دیکھنا ہو تو پھر گھوم کے ہر جگہ آپ چکر لگا کر واپس آئیں گے تو ایک ہی گھر ملے گا۔
اگر کسی کو مثالی گھر سمجھ کر اس کو فالو کیا جائے اور اسے مثالی گھرانہ بنایا جائے تو وہ گھر کس کا ہے؟ وہ گھر سیدہ کائنات علیہ السلام کا گھر ہی ملتا ہے۔ اگر پھر گھوم پھر کر دیکھیں کہ کوئی مثالی گھرانہ مل جائے، وہ گھرانہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ملتا ہے۔ اگر کوئی دیکھیں کوئی اولاد ایک مثالی نمونہ بنتی ہوئی نظر آئے تو وہ اولاد فاطمہ ہی ہے، وہ اولاد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ پھر جب ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھرانے کی طرف جب نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں 7 خوبیاں نظر آتی، اس میں ہمیں 7 خوبیاں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وہ بے مثل، بے نظیر، بے مثال گھرانہ نظر آتا۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی فکر میں، ان کے عقیدے میں، ان کے نظریے میں، ان کے شعور میں موافقت پیدا کر دی۔ سب کا نظریہ، سب کا شعور اور سب کا عقیدہ اور سب کی فکر میں موافقت ہو تو وہ مثالی گھرانے کی پہلی شرط ہے۔ اگر آپ لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں اور آپ کی آپس میں ہم آہنگی ہی نہ ہو تو وہ مثالی گھر بن سکتا ہے؟ شوہر صاحب لڑ رہے ہوں، بیگم صاحبہ بھی لڑ رہی ہوں تو بچے کیا سیکھیں گے اس گھرانے سے؟ کیا وہ گھرانہ مثالی بن سکتا ہے؟ اگر ہم آہنگی نہ ہو، موافقت نہ ہو، پیار نہ ہو، مودت نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہ ہو، ایک دوسرے کی مددگار نہ ہو، ان کی محبت جب تک ایک نہ ہو، ان کا عقیدہ ایک نہ ہو، ان کی محبت کا مرکز و محور ایک نہ ہو، ان کا مقصدیت ایک نہ ہو، ان کا نظریہ اور ان کا شعور ایک نہ ہو، اس وقت تک وہ مثالی گھرانہ نہیں بن سکتا۔ پھر فرمایا اس میں مقصدیت میں بھی ہم آہنگی ہو، دوسری۔ پھر فرمایا وہ عبادت والا گھر بھی ہو، تیسرا۔ پھر فرمایا وہ علم والا گھر بھی ہو، پھر فرمایا وہ قناعت والا گھر بھی ہو، اور پھر فرمایا پھر وہ ایسا گھر ہو کہ جس کے جو سربراہ خاندان ہیں اگر وہ دادا ہوں یا نانا ہوں پھر ان کی محبت جیسی کسی کی محبت نہ ہو، پھر وہ نانا بھی ایسے ہوں جن جیسے کسی کا نانا نہ ہو، پھر بابا بھی ایسے ہوں جن جیسے کسی کے بابا نہ ہوں، پھر ہستی بھی ایسی ہو جن جیسی ہستی کائنات میں کسی اور کے پاس نہ ہو، اور پھر وہ رول ماڈل ہوں اور پورا خاندان ان کی محبت میں مبتلا ہو، ان کی نسبت اور ان کی اطاعت میں فرما بردار ہو، تو وہ مثالی گھرانہ ہے۔ آخری شرط جو ہے مثالی گھرانے کی کہ تقسیم امور گھرداری میں اور معاملات کے ادائیگی میں بھی تقسیم کار موجود ہو، واضحیت کے پاس پتہ ہو کہ کس کا کیا رول ہے، کس کا کیا رول ہے، شوہر کا کیا رول ہے، بیوی کا کیا رول ہے، کس کا کیا کردار ہے، کسی کو کیا سر انجام دینا ہے۔ اگر رولز ڈسکرائبڈ ہوں اور ہر شخص اس کے مطابق اپنا کام کر رہا ہو تو پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ ساری خوبیاں جس گھرانے میں پیدا ہو جائیں تو وہ گھرانہ مثالی کہلاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی اور گھرانہ نہ نظر آیا نہ آ سکتا ہے، واحد گھرانہ وہ گھرانہ سیدنا علی ہے، وہ گھرانہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہم السلام ہے۔ اب یہاں پر پہلے کہا عبادت والا گھر ہو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب آنکھ کھولی تو انہوں نے آنکھ عبادت والے گھر میں کھولی، ان کی پرورش ہوئی تو وہ گھرانہ نبوت میں ان کی پرورش ہوئی۔ آنکھ کھولی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آنکھ کھولی۔ اوائل اسلام کی بات ہے کہ ایک دفعہ عفیف بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوائل اسلام کے دور میں کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عفیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عباس بن عبد المطلب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، میں نے
ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے اور ایک خاتون بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، یہ کون ہے جو کعبۃ اللہ کے صحن میں جرت سے کفار اور مشرکین کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے عفیف، یہ جو جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ میرے بھائی کے صاحبزادے محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علی بن ابی طالب ہے، میرے دوسرے بھائی ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ پھر عفیف کہتے ہیں یہ جو خاتون پیچھے نظر آ رہی ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ محمد بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب پتہ چلا کہ آنکھ بھی کھلی تو اس گھرانے میں جہاں پہلا قدم اٹھایا تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف، اور پہلی عبادت کی تو وہ صحن کعبہ میں نماز پڑھی، اور پہلی اقتدا نصیب ہوئی تو وہ حضور کی اقتدا میں نماز پڑھی، اور پہلی امامت نصیب ہوئی تو وہ امامت مصطفیٰ میں جنہوں نے پہلی نماز پڑھی ہو، تو کیا ان سے بڑھ کر بھی عبادت والا کوئی گھرانہ ہو سکتا؟ پھر علم والا گھرانہ اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ کائنات علیہ السلام سے ایک روز فرمایا کہ اے فاطمہ اما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرهم علما واعظمهم حلما، فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے کہ جس سے زیادہ قدیم اسلام میں اور کوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلا اسلام لانے والا جو ہو وہ علی ہے، اس سے پہلے اسلام لانے والا مردوں میں اور کوئی نہ تھا۔ پھر فرمایا پھر وہ جو علم میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، حلم میں بھی بردباری میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اسلام لانے میں بھی سب سے افضل اور سب سے پہلا ہے۔ فرمایا تمہارا نکاح میں اس سے کر رہا ہوں جو علیم بھی ہے، جو حلیم بھی ہے، جو سلیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد قناعت والا گھر بھی سیدہ کائنات علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی کا ہو سکتا؟ اب قناعت والا گھر بھی آپ سے زیادہ بھی کسی کا ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے جتنی قناعت اہل بیت اطہار کے گھرانے کو دی تھی شاید ہی اتنی قناعت کسی اور گھرانے کو روئے زمین پر عطا کی، اور جتنی قناعت سیدہ کائنات اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو عطا کی تھی اتنی قناعت شاید ہی کسی زوجین میں سے کسی کو عطا کی۔ اب میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، اب غور سے سنیے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں، اور وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قناعت کی وجہ سے سیدہ کائنات کو گھر کے کام کاج اپنے دست اقدس سے خود کرنے پڑتے تھے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب آٹا پیسنا ہوتا تو سیدہ کائنات چکی میں آٹا بھی خود ہی پیسا کرتی تھی، اور آٹا پیستے پیستے مشقت کرتے کرتے کبھی کبھی آپ کے دست اقدس پر چھالے نکل آیا کرتے تھے اور زخم نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ اس حال میں سیدہ کائنات علیہ السلام کو خبر ملی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت میں سے چند قیدی آئے ہیں، چند غلام آئے ہیں۔ تو سیدہ کائنات علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے گئیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں کہ حضور وہ ان غلاموں اور قیدیوں میں سے ایک قیدی، ایک غلام مجھے بھی گھر کے کام کاج کے لیے عطا کر دیں۔ جب آپ تشریف لے گئیں تو آقا علیہ السلام سے ملاقات تو نہ ہو سکی،
پھر آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئیں اور یہ درخواست آپ ان کے حوالے کر آئیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میری درخواست انہیں پیش کر دیجئے گا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سیدہ ام المؤمنین نے وہ درخواست آپ کی بارگاہ میں رکھی، تو آقا علیہ السلام خاموش ہو کر چپ کے سیدہ کائنات کے گھر مبارک کی طرف تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں ہم اپنے بستر میں جا چکے تھے، اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے تو ہم اٹھنے لگے آپ کے استقبال میں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم اپنے بستروں پہ رہو، میں یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضور میرے اتنے قریب ہوئے کہ آپ کا قدم مبارک جب مجھے لگا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دی اور میرے دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرہ والضحا سے لبریز چہرے کے ساتھ ہمیں مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری درخواست مجھے مل گئی، مگر میں اس سے بہتر چیز تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا میں تمہیں ایک تحفہ دینے آیا ہوں، جو تم نے درخواست دی ہے وہ کچھ بھی نہیں، اگر اس تحفے پہ عمل کرو گے دنیا اور آخرت کا سکون ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم لوگ ساری زندگی بستر میں جانے سے پہلے یہ 3 وظیفے کرتے رہو گے تو ساری زندگی سکون ملتا رہے۔ فرمایا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ کر سوتے رہنا، ساری زندگی سکون میں رہو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، اور امام نسائی آگے السنن الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا، صرف جنگ صفین کے موقع پر میں نہ کر سکا، بھول گیا یا بھلا دیا گیا، مگر ساری زندگی اس وظیفے پر عمل کرتا رہا۔ پھر خوشگوار زندگی گزارنے کا راز بھی قناعت میں ہے۔ میں ایک بہت خوبصورت مثال دینے لگا ہوں، اور قناعت آپ کو صبر دیتا ہے، قناعت آپ کو شاکر بناتا ہے، قناعت آپ کی طبیعت کے اندر توکل پیدا کرتا ہے، قناعت آپ کو خدا کے حضور جھکاتا ہے، قناعت آپ کے دل کو راحت دیتا ہے، قناعت آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، قناعت آپ کے چہرے کو نور دیتا ہے، قناعت آپ کی زندگیوں کو پرامن کر دیتا ہے، اور قناعت آپ کی زندگیوں کے اضطراب اور اضطرار کو نکال دیتا۔ اب سیدہ کائنات علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، اور اسے امام طبرانی المعجم الاوسط میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، غور سے سنیے گا، عمران بن حسین صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اچانک دیکھتا ہوں کہ سیدہ کائنات تشریف لے آئیں۔ جب آپ تشریف لائیں، اذا اقبلت فاطمہ تو، جیسے تشریف لائیں، فقامت بحذاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنے کا ادب دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں نالین پاک پڑے تھے ان کے پاس ادب سے کھڑے ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا ادنی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے اور قریب آؤ۔ پھر آپ تھوڑا سا قریب آئیں، پھر فرماتے ہیں ادنی یا فاطمہ، اور قریب آؤ، پھر اور قریب آئیں، پھر فرمایا ادنی یا فاطمہ، اے فاطمہ اور قریب آؤ، پھر سیدہ کائنات اور قریب آئے، پھر فرمایا ادنی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے اور قریب آؤ، یہاں تک کہ سیدہ کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آپ کی بارگاہ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر راوی بیان کرتے ہیں اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے، یہ واقعہ شاید اس وقت کا ہے جب حجاب کا حکم بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا
تو کہتے ہیں فرائی تو سفرتن قد ظہرت علی وجہہا، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میں نے جب سیدات نساء اہل الجنہ، جو حضور کا جگر بھی ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا بھی ہیں، حضور کی خوشی کا باعث بھی ہیں، وہاں جب میں نے ان کے چہرہ اقدس کو دیکھا، فقر کی وجہ سے ان کے چہرے پر زردی پھیل چکی تھی اور زردی مائل چہرہ ہو چکا تھا اور سرخی غائب ہو چکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے خون غائب ہو چکا ہو، اور بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ مجھے سیدات نساء اہل الجنہ کا چہرہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ آپ کے چہرہ اقدس پر بھوک کے، پیاس کے اور فقر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آقا صلی والسلام نے اپنی فاطمہ الزہرا کو دیکھا علیہ السلام، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس پھیلا لیا، فرمایا فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصابعہ ثم وضع کفہ بین تراقیہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، اپنے دست اقدس کی انگلیوں کو پھیلا کر سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ کائنات کے کندھوں کو پکڑ لیا، اور پھر سر اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ پھر حضور نے فرمایا فرجع رأسہ، پھر اپنا چہرہ اللہ کی طرف اٹھایا اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم یا مشبع الجوع، اے بھوک کو مٹانے والے رب، وقاضی الحاجہ، اے حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والے رب، پھر فرمایا ورافع الوضع، اور تنگ دستی کو اور پریشانیوں کو ختم کرنے والے رب، پھر فرمایا کہ لا تجی فاطمہ بنت محمد، اے پریشانیوں کو اور بھوک کو ختم کرنے والے رب، تیرا محمد تجھ سے التجا کرتا ہے کہ میری فاطمہ کو کبھی بھوکا نہ رکھ۔ اے مولا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے التجا کرتا ہے کہ میری فاطمہ کو کبھی بھوکا نہ رکھ۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ابھی حضور کے دست اقدس نیچے نہ آئے تھے کہ اچانک دیکھتا ہوں سیدہ کائنات کا چہرہ اقدس میں دوبارہ خون دوڑنے لگا، اور وہ زرد مائل چہرہ متغیر ہو کر پھر سرخی مائل چہرہ ہو گیا، وہ زردی ختم ہو گئی، خون دوڑنے لگا، پھر چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، رونق لوٹ آئی اور حشاش بشاش صحت مند چہرہ نظر آنے لگا۔ میں حیران ہوگا یا رسول اللہ، ابھی تو دست اقدس نیچے بھی نہ آئے تھے، سیدات نساء اہل الجنہ کی بھوک ہی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمران کہتے ہیں بعد میں مجھے جب سیدہ کائنات ملی، میں نے پوچھا اے سیدہ کائنات، اس دعا کے بعد کبھی بھوک نے ستایا؟ کہتی خدا کی عزت کی قسم، میرے بابا جان کی دعا کے بعد ہمیں کبھی بھوک نے ستایا ہی نہیں۔ اس کے بعد کبھی یہ کیفیت طاری ہوئی نہیں، قناعت کا ایسے پیکر ہو گئی کہ کبھی یہ واقعہ دوبارہ لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک مثالی گھرانہ نہیں بنتا جب تک آپ کے شوہر آپ کی فکر کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو جائیں، اور جب تک وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے والے نہ ہو جائیں، جب تک وہ آپ کے خیر خواہ نہ ہو جائیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان یہ تھی اور ان کا کمال یہ تھا کہ جب کبھی وہ دیکھتے تھے کہ گھر میں فاقے آ گئے ہیں، بھوک کی کیفیت ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ خاموشی سے حسنین کریمین کو باہر لے جاتے تھے، صرف اس نیت سے کہ اگر یہ روئیں گے اور حضور کی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہوگا اور یہ روتے رہیں گے تو آپ کو اذیت ہوگی، اور جو ان کو اذیت دے گا وہ حضور کو اذیت دے گا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تو حسنین کریمین کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے تاکہ کسی بہانے سے کچھ مزدوری کر کے کچھ کما کے ان کو کھلا کے گھر لے آئیں، تاکہ بھوکے پیٹ روئیں گے تو سیدہ کائنات کو پریشانی ہوگی۔ اب یہ واقعہ سنیے
ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح سیدہ کائنات کے گھر میں تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، میرے حسنین کریمین، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اصبحنا ولیس فی بیتنا شیء یذوقہ ذائق، فرمایا یا رسول اللہ آج صبح ہم نے اس حال میں کی کہ بھوک مٹانے کے لیے ہمارے گھر میں ایک دانہ بھی نہ تھا۔ تو پھر جب سیدنا علی نے دیکھا تو وہ خاموشی سے حسنین کریمین کو باہر لے گئے کہ کہیں وہ روئیں اور ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہو، ان کا رونا ختم کرنے کے لیے میرے گھر میں کوئی دانہ نہ ہو، تو وہ خاموشی سے ان کو لے کر باہر کسی یہودی کے باغ میں گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت باہر تشریف لے گئے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کسی سرائی سے کھیل رہے ہیں اور ایک آدھا کٹا ہوا کھجور ان کے سامنے پڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ سورج چڑھ رہا ہے، کہیں دھوپ شدید ہو جائے اور میرے حسنین کریمین کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، وقت سے پہلے گھر چلے جانا، میرے حسنین کریمین پہ کہیں دھوپ گزند نہ پہنچا دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ یہودی کے ہاں چلے جایا کرتے تھے، وہاں اس کے کنویں سے چند ڈول پانی کے نکالتے تھے اور اس کے عوض وہ چند کھجوریں آپ کو دیتا تھا اور پھر وہ اجرت کے طور پر وہ کھجوریں لے آیا کرتے تھے۔ اب وہ مزدوری کر رہے ہوں گے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ چند کھجوریں جمع کر کے لے جاؤں، کیونکہ فاطمہ بھوکی بیٹھی ہے، میں ان کو جا کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور تھوڑی دیر آرام فرما لیں، تھوڑا سا انتظار فرما لیں، میں کھجوریں جمع کر کے تو پھر ہم چلتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، تھوڑی دیر انتظار فرمایا، اتنے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے وہ کھجوریں کپڑے میں جمع کی، پھر اٹھایا، پھر حضور نے حسنین کریمین میں سے کسی ایک کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دوسرے کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اٹھایا، پھر کھجوریں لے کر سیدات نساء اہل الجنہ کے پاس پھر چلے گئے۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے کہ جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور جب تک دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کے فکر مند نہ ہو، ایک دوسرے کے خیال رکھنے والے نہ ہو، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے نہ ہو اور گھر کا ماحول بھی پیار اور محبت پر مبنی نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مثالی گھرانہ نہیں بن سکتا۔ کہ جب تک گھر کا ماحول خوشگوار نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مثالی گھرانہ نہیں بن سکتا۔ یہاں پر امام طبرانی نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما رآیا النبی سکتا، جیسے ہی انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارو، جب میں آیا تھا تو تم ہنس رہے تھے، جب میں قریب ہوا ہوں تو خاموش ہو گئے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے سیدہ کائنات آگے بڑھی اور عرض کیا یا رسول اللہ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ ہم میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ پوچھا وہ کیا مقابلہ تھا؟ مقابلہ یہ تھا کہ یہ سیدنا علی کہتے تھے کہ میں حضور کے زیادہ قریب اور محبوب ہوں، اور میں کہتی تھی نہیں میں حضور کے زیادہ محبوب ہوں۔ حضور نے بات سنی تو مسکرا گئے، فرماتی ہیں اے فاطمہ بات یہ ہے کہ تو میری بیٹی ہے، تجھے رقت کا فیض ملا ہے، اور جو علی ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم اور قریب ہے۔ آخری بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، وہ مثالی گھرانہ تب بنتا ہے کہ جب اس میں خاتون خانہ رازداری کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔
جب تک گھر کا راز گھر میں رہے گا تو پیار محبت کا ماحول بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نساء اہل الجنہ کے پاس آئے، فرمایا اے فاطمہ علی کدھر ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ در حقیقت ان کے اور میرے درمیان کسی بات پہ عدم اتفاق ہو گیا تھا، جس پر وہ ناراض ہو کر غضبناک ہو کر باہر تشریف لے گئے اور کیلولہ نہیں فرمایا گھر میں۔ بس اتنی بات کی، ہمارے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی تھی، بس وہ خاموشی سے چلے گئے، کیلولہ نہیں فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے صحابی کو بھیجا، جاؤ میرے علی کا پتہ کرو کدھر ہے۔ وہ صحابی گئے، کہا یا رسول اللہ وہ مسجد کے پاس زمین پر سوئے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ادھر آپ آرام فرما رہے تھے کہ آپ کا ایک پہلو ہٹا اور آپ کا جسم اطہر زمین پر لگا تو خاک آلود ہو چکا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ قریب آئے اور ان کی گرد و آلود والا جسم اس سے گرد ہٹا رہے تھے اور فرما رہے تھے کم یا ابو تراب، کم یا ابو تراب، کم یا ابا تراب، پیار سے فرما رہے تھے اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، نہ انہوں نے پوچھا کہ ناچاکی کیا تھی، اصل بات سنی، آخری بات، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ناچاکی کیا تھی، کس وجہ سے تھی، نہ آپ نے پوری بات بتائی، بس خاموشی سے اتنا ذکر کر دیا کسی بات پہ انبن ہو گئی تھی، وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب تک اگر ہماری یہ بہنیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو سیدہ نساء اہل الجنہ کی سنت ہے کہ گھروں میں ناچاکی ہو تو گھر تک رہنے دیں۔ ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ ہم ہر بات اپنی سہیلیوں سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے ذکر کرتے ہیں۔ گھر کی بات گھر میں رہے تو مثالی گھرانہ بنتا ہے، گھر کی راز گھر میں رہے تو مثالی گھرانہ بنتا ہے۔ کس گھر میں ناچاکی نہیں ہوتی، کس گھر میں غصہ نہیں آتا، کس گھر میں کوئی معاملات نہیں ہوتے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ مگر سیدۃ نساء اہل الجنہ نے بتا دیا اگر راز گھر کا ہو تو گھر میں رکھو تو مثالی گھر بنتا ہے۔ حاضرین محترم، اور بھی مثالیں تھیں، آخری بات کر رہا ہوں کہ جب تک تقوی و طہارت کا پیکر نہیں بنے گی اس وقت تک گھر مثالی نہیں بنے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، ایک خاتون مسئلہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ حضرت کوئی خاتون رات کے اندھیرے میں چرخہ کاٹتی ہے، سوت کاٹتی ہے، اس دوران بادشاہ وقت کا قافلہ گزرتا ہے اور اس کے دیوں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس دوران وہ چرخہ زیادہ کاٹا جاتا ہے اور سوت زیادہ کاٹا جاتا ہے۔ کیا بادشاہ وقت کے چراغ کی روشنی میں کاٹا ہوا سوت اور اس وقت کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے بی بی پہلے یہ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ اس میں خدا کی عزت کی قسم یہ سوال صرف اسی پاکیزہ گھر سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر گھر پاکیزہ ہوگا، آخری بات کر رہا ہوں، سوچ پاکیزہ ہوگی، گھرانے پاکیزہ ہوں گے، آپ کا شعور پاکیزہ ہوگا، گھرانے پاکیزہ ہوں گے، آپ کے ہمت اور حوصلہ پاکیزہ ہوگا، گھرانے پاکیزہ ہوں گے، گھر میں پکنے والا ہر لقمہ پاکیزہ ہوگا، گھرانے پاکیزہ ہوں گے، آپ کی سوچ، فکر، اعتقاد، شعور، ہمت، حوصلہ سب پاکیزہ ہوں گے۔ اور ان گھرانوں میں جہاں اللہ اللہ ہوتا ہوگا، جو مراکز علم ہوں گے، مراکز حکمت ہوں گے، مراکز شعور ہوں گے، مراکز دانائی ہوں گے، مراکز قناعت ہوں گے، مراکز عبادت ہوں گے، مراکز فکر ہوں گے، مراکز ذکر ہوں گے، مراکز صبر ہوں گے، وہاں سے انقلاب ہی پھوٹے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کو ضرورت ہے کہ سیدہ نساء اہل الجنہ کے گھرانے جیسے گھر کو اپنا مثالی نمونہ بنا لیں اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی قناعت میں، اپنی شکر گزاری میں، اپنی خدمت میں، اپنے اعمال کے اندر اسی طرح ہو جائیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی گھرانہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت
اسے اپنا رول ماڈل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔